إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا، تو ہم اس پہ عمل کرتے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھے، تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا، نعوذ باللہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا امت کو، یا آپ نے چھپا لیا۔ اور ایسا کہنے والا، عقیدہ رکھنے والا گمراہ انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ایک ایک بات پہنچائی ہے۔ یہ عمل ہمارے ملکوں میں بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، حلوے بھی پکتے ہیں، کھانے بھی چلتے ہیں، کسی دور میں پٹاخے بھی بجا کرتے تھے، ساری ساری رات نوجوان بارود لے کر اور پوٹاس لے کر گلیوں کے اندر پٹاخے مارتے ہوئے، جی شعبان کا مہینہ ہے، اس کی خوشی ہے۔ دین اسلام اللہ کی دی ہوئی، بھیجی ہوئی ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے رہنما شریعت ہے جس کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ عمل اضافہ ہے۔ اگرچہ اچھا ہے، کوئی یہ کہے کہ اچھا ہے روزہ رکھنا، بری بات تو نہیں، ہم بھی کہیں گے اچھا ہے، لیکن یہ اسلام اور دین تب بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے اور پیارے حبیب کے پیارے اصحاب اس پہ عمل کرتے۔ جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے، آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، کوئی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے شروع کر دے، وہ تیسرا سجدہ اسے ہلاک کرے گا۔ وہ کہے میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، تسبیحات، اللہ کا نام، ذکر زیادہ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا۔ ہم کہیں گے کہ آپ نے دین اسلام میں اضافہ کیا ہے۔ تو وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور جو عمل پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، اس عمل کو اجر نہ سمجھیے، دین نہ سمجھیے، اور اس صحابی کے واقعے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے جس نے 1 سال روزے رکھے تھے اور 1 سال جا کر راتوں کو عبادت کی تھی، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا اور جواب میں کہا کہ تیرا اللہ نے نہ کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ کوئی تہجد کی نماز قبول کی ہے۔ کرنے والا عام آدمی نہیں، صحابی رسول، پیارے حبیب نے فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، نہ روزہ نہ تہجد۔ کیوں؟ تیرے اس عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں،
جو چیز نبی سے ثابت نہیں وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ نکاح کے وقت جو کلمے سنے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر نکاح کے وقت مسلمان کرنا ہے اور پھر نکاح پڑھانا ہے تو پھر کلمہ پڑھا کے اسے مسلمان بھی کر لو، اور اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو نکاح کا خطبہ مسنونہ پڑھیے اور قبول و ایجاب کرائیے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ باقی یہ 6 کلمے بنائی بھی باتیں ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی کلمے کی ضرورت ہے، 6 کلموں کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف دعائیں ہیں جن کو مولویوں نے کلموں کا نام دے دیا ہے۔ جمعے کے دن عام غسل کرنا چاہیے یا غسل جنابت؟ کیا یہ غسل واجب ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا، جلدی چلنا، امام کے قریب بیٹھنا، خاموشی سے خطبہ سننا بہت عظیم عمل ہے۔ آپ ویسے گرمی لگی ہے، نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، لیکن جب غسل کریں گے سنت کے مطابق تو اس غسل پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو روٹین بنا لیں، جب بھی نہانا ہو سنت کے مطابق اگر نہائیں گے، گرمی تو پھر بھی دور ہو ہی گئی لیکن آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ تو مسنون طریقے سے غسل کیجئے، جلدی جائیے، امام کے قریب بیٹھیے، توجہ سے خطبہ سنیے۔ خطبے کے دوران تنکوں سے کھیلنا، کوئی صفوں سے کھیلتا ہے، کوئی قالین سے کھیلتا ہے، آج کل کے دور میں موبائل سے کھیلتا ہے، یہ تمام چیزیں خطبے کے ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ یہاں تک ممانعت ہے کہ اگر کوئی 2 مسلمان آپس میں کلام کر رہے ہوں تو آپ ان کو یہ نہ کہیے کہ چپ کر جاؤ خطبہ سنو، ایسا کہنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کہا تو اپنا ثواب خراب کر لیا، تاکہ آپ کی توجہ مکمل خطیب کی طرف رہے اور آپ توجہ سے خطبہ سنیں۔ ہمارے آس پاس اہل شرک کی مساجد ہیں، اہل توحید کی مسجد نہیں ہیں، ایسے میں ہم نماز 5 وقت اور جمعے کو کہاں ادا کریں؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس انسان پہ جس کو مسجد کا پڑوس مل جائے۔ آج کل تو روشن خیالی میں آ کے مسلمان کی سوچ کیا بن گئی ہے، وہ پلاٹ وہ لیتے ہیں جو مسجد سے خوب دور ہو۔ میں مولوی کان کھاندے رہن کے، سپیکر تے بولتے رہن کے، ذرا سائڈ تے ہونا چاہیے۔ کئی علاقوں میں اس بات کا بھی اتفاق ہوا کہ وہ پلاٹ جو مسجد کے ساتھ ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، اسے لوگ لیتے نہیں ہیں۔ سپیکر چلتا رہے گا، مولویوں نے تقریریں کرتے رہنا ہے، ہماری رات کی نیند خراب ہونی ہے۔ دین 2 جگہ سے ملتا ہے، یاد رکھیے، دین 2 جگہ سے ملتا ہے، مسجد سے اور دین کے عالم سے، عالم ربانی سے۔ تیسری جگہ تو دین نہیں ہے، سینمے سے تو دین نہیں ملے گا نا۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ انسان پہ یہ ہوتا ہے، ایک وہ علماء سے متنفر کرتا ہے، دوسرا مسجد سے دور کرتا ہے۔ آپ مسجد کے قریب ہوں گے، آپ کو 5 وقت کی نماز ملے گی، آپ کے بیٹے مسجد میں آئیں گے، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آئے گی، تو تربیت ہوتی رہے گی نا۔ اور جب آپ مسجد سے دور رہیں گے تو ان چیزوں سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ آپ اہل توحید کی مسجد کے پڑوس میں رہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کریں، ان کے پیچھے جمعہ ادا کریں۔ کیوں؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جس کے عقیدے میں شرک اکبر ہے وہ ایمان کا اندھا ہے، اور ایمان کے اندھے کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز اہل توحید کے پیچھے ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اگر کرایہ دار ہیں تو اس مکان کو چھوڑیں، اہل توحید کی مسجد کو تلاش کریں، وہاں جا کے رہیں۔ ذاتی گھر ہے تو اس کو سیل کر کے اہل توحید کے محلے میں جا کے آباد ہوں، تاکہ آپ مسجد سے محروم نہ ہوں۔ والدین اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو عمرہ یا حج کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ حج عمرہ کروا بھی دیں گے بے نماز کو تو کیا فائدہ؟ پیسوں کا ضیاع ہے اور تو کچھ نہیں۔ بے نماز حاجی، بے نماز عمری، 0 کا 0۔
ہاں اگر یہ ہے کہ ان کو یہاں بلائیں، یہاں کا ایک روحانی ماحول ہے، وہ حج پہ آئے، وہ عمرے پہ آئے، یہ عمل اس کی توبہ کا ذریعہ بن جائے اور وہ مستقل نمازی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، بلائیے، ان کو دعوت دیجئے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے نماز رہے اور وہ حج کر کے چلا جائے اور سمجھ لے کہ میں بڑا عظیم کام کر لیا ہوں، بے نماز حاجی کو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، تو پہلے آپ ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں محبت سے، پیار سے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بولنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ تمام باتیں گستاخی میں آتی ہیں۔ اگرچہ کسی کا باپ یہودی بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتا۔ محبت، ادب، احترام، پیار سے قرآن پاک کی آیات سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں۔ ہماری 2 سیڈیز ہیں، بے نماز کا حکم، بے نمازی کا حکم، وہ سنائیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل کو کھول دے۔ اور اگر آپ انہیں حج عمرے پہ بلا لیں اس نیت سے کہ یہاں قریب رہوں گا، تربیت کروں گا، سمجھاؤں گا، نصیحت کا موقع زیادہ ملے گا اور اللہ کرے کہ ان کا دل کھل جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ مسلمانوں کو مستقل نمازی بنائے۔ یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، جو بے نماز ہو گیا اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ بعد میں آئی ہے وہ بدعت ہے۔ اس صورت میں اجماع اور قیاس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اجماع اور قیاس درست ہے کسی ایسے مسئلے پر جو مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملا، اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ملا، اور علماء کا اجتماع ہوا، امت کا اجماع ہوا اس مسئلے پر، تو وہ مانا جائے گا۔ اسی طرح قیاس صحیح کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا، آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی، اور آپ اس کو کسی اور مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ شرعی نصوص سے ٹکرا نہیں رہا تو درست ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اجماع اور قیاس کب آتی ہیں؟ جب آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ملے۔ ایک مسئلہ وہ ہے جس میں 2 ٹوک نص ہے، واضح آیت ہے، اب اس میں آپ آیت کے مقابلے پر قیاس لائیں تو وہ باطل قرار پائے گا، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جس مسئلے پہ قرآن اور حدیث سے انسان کو دلیل نہیں ملتی وہ ان مسئلوں پہ پھر اجماع اور قیاس سے دلیل لی جائے گی اور وہ درست ہے۔ مسجد کا مینار، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، قرآن پاک پہ اعراب لگانا، ہم نے بدعت شریعت سے کس چیز کو سیکھا ہے؟ کیا چیز بدعت ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز دین اسلام میں بدعت ہے۔ ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں، ایسا عمل جس کے کرنے پر آپ ثواب کی امید رکھیں کہ یہ کام کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ عمل بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں، اور آپ اس عمل کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں ضروریات، یہ لاؤڈ سپیکر ضرورت ہے آواز کو آپ تک پہنچانے کی۔ آپ نے کبھی سنا کہ اگر لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھی جائے تو بغیر لاؤڈ سپیکر کے نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ہوا کبھی ایسا؟ سنا کہیں سے؟ ایک امام بغیر سپیکر کے جماعت کروا رہا ہے، دوسری مسجد کا امام سپیکر میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو سپیکر والے کے پیچھے اگر نماز پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ سنا؟ ضرورت ہے، اس کا اجر و ثواب اور نیکی اور گناہ سے کوئی تعلق، لیکن شب برات کو عبادت کرنا تو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا، عید میلاد کا جلوس تو نیکی اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، عرس پہ چادر چڑھانے جاتے ہو اسے ثواب سمجھ کے کرتے ہو۔ جس چیز کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شریعت سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے، اور آپ اس میں ثواب کی امید لگا کے بیٹھے ہو، یہ ثواب ہوتا تو رسول اللہ صحابہ کو سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قرآن حکیم پر، چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا،
جب تک اسلام پھیلا نہیں اس پہ اعراب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جب اسلام پھیل گیا اور غیر عربی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہ ضرورت ہوئی، وگرنہ کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ایک شخص جو عربی لغت کو جانتا ہے، عرب ہے، اور وہ بغیر اعراب والے قرآن حکیم سے تلاوت شروع کرے، اور دوسرا جو عجمی ہے وہ اعراب والے قرآن پاک سے تلاوت شروع کرے، کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کا ثواب کم ہوگا اور اس کا زیادہ ہوگا؟ یہ ضرورت ہے، غیر عربوں کو، عجموں کو قرآن پڑھانے کے لیے ضرورت ہے، اس کا اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں ہم بدعت کی بات کرتے ہیں وہ عمل جس پہ آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، جس کو آپ عبادت جانتے ہیں، جس کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں، یہ عمل آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام فوت ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، وہ کیسے ہوئی؟ انبیاء کی وفات، انبیاء کا فوت ہو جانا، دنیا چھوڑ جانا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو مالک فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، باقی پوری دنیا نے مر جانا ہے۔ تو پیارے حبیب بھی فوت ہوئے علیہ السلام، باقی انبیاء بھی فوت ہوئے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے ملاقات کرنا، مسجد اقصیٰ میں ان کے لیے امام بننا، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ قانون نہیں ہوا کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حمل سیدہ مریم کو ہوا بغیر خامند کے، بغیر نکاح کے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ ہے، قانون نہیں۔ اور اگر آج کوئی لڑکی کہے کہ جیسے مریم کو حمل ہوا تھا بغیر نکاح، بغیر مرد کے چھوئے، تو مجھے بھی ہو گیا، تو مانا جائے گا؟ وہ قانون نہیں ہے، قانون واضح ہے۔ معجزہ قانون فطرت کے خلاف ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، ان کی قبریں جنتوں کے باغ بن گئے۔ انبیاء کے پیارے اجساد کو زمین کی مٹی، وہ جس طرح پاکیزہ طیب طاہر دفن ہوئے ویسے ہی پاکیزہ طیب طاہر اٹھائے جائیں گے۔ قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، انبیاء کے مبارک اجساد قبر کی مٹی پہ حرام کر دیے گئے، لیکن وہ فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، اس دنیا سے اگلے جہاں میں چلے گئے۔ میرے ملک میں بچوں کی پڑھائی کے لیے ایجوکیشن لون دیا جاتا ہے، کیا اس لون پہ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو قرض ملتا ہے، بینک سے لون ملتا ہے، جو آپ نے اس سے زیادہ لوٹانا ہے۔ آپ کو 10,000 ریال ملے، 10,000 ڈالر ملے، 10,000 روپے ملے، جس کو آپ نے قسطوں میں 12 کر کے لوٹانا ہے، وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو حرام ہے۔ وہ گاڑی کے لیے ہو، وہ مکان کے لیے ہو، وہ ایجوکیشن کے لیے ہو، وہ شادی کے لیے ہو، وہ زرعی زمین کے لیے ہو، وہ کاشت کے لیے ہو، وہ ٹریکٹر کی صورت میں، وہ ٹیکسی کی صورت میں، وہ بس کی صورت، کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو پیسہ ملے جس کو آپ نے قسطوں میں زیادہ کر کے بینک کو لوٹانا ہے یا کسی شخص کو لوٹانا ہے، وہ سود ہے، اور سود حرام ہے۔ بچہ ان پڑھ رہ جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ سود پہ پیسہ لے کر آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ اور ماشاءاللہ وہ تعلیم کون سی ہوتی ہے جس کے لیے بینک سے لون ملتا ہے؟ قرآن کے حفظ کرانے کے لیے، جی، دینی علم سکھانے کے لیے۔ علم تو یہی ہے نا قرآن و حدیث کا نام، باقی تو پیٹ پالنے کے لیے فنون ہے، مختلف فن ہیں جس کو سیکھنے سے انسان پیٹ پالتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈرائیور بن گیا،
کوئی سائنسدان بن گیا، اس کا تعلق آخرت سے تو نہیں ہے، 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی سے۔ آپ نے اپنے بچے کو علم سکھانا ہے تو آئیے، اہل توحید کے مدارس کھلے ہیں، اس کو داخل کیجئے، نہ آپ سے کوئی فیس لے گا، نہ آپ سے کوئی پیسہ لے گا، نہ داخلہ فیس، نہ منتھلی فیس، مدارس کھلے ہیں، قرآن بھی یاد کرے گا، رسول اللہ کی احادیث بھی یاد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے۔ اور آپ سود پہ بینک سے قرضہ لے کر اپنے بچے کی تعلیم پہ لگائیں، تعلیم بھی وہ جس سے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، بے دین بنتا ہے، آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا کے اندر بھی قرضوں میں دب گئے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نماز کو آخر وقت میں ادا کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اگر امام اہل توحید ہے، امام مشرک نہیں ہے، امام مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں جس کی بدعت کفر تک پہنچنے والی ہو، ایسا امام نماز کو دیر سے پڑھے، آپ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں اور پھر جماعت سے بھی ادا کر لیں، وہ آپ کی نفل ہو جائے گی، لیکن وقت پہ ادا کریں۔ لیکن اگر ایک امام ہے ہی مشرک اور بد عقیدہ، صوفی ہے، حلولی ہے، وجودی ہے، ماتریدی ہے، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سور وردی بغیر وردی ہے، تو اپنی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں، کسی مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سحری میں جلدی کرنا کیا درست ہے؟ نہیں، حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا۔ کچھ لوگوں نے حدیث کی مخالفت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے، ہر مسئلے پہ تلاش کرتے ہیں کس طرح حدیث کی مخالفت ہو۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت خیر و عافیت سے رہے گی، غالب رہے گی جب تک یہ افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ ہمارے یہاں افطاری کتنے بجے ہوتی ہے؟ اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا ٹائم مثال کے طور پہ 5:40 پہ ہے، افطاری کا ٹائم 5:45 پہ ہے۔ یہ 5 منٹ کس بات کے؟ جی احتیاطاً ہو سکتا ہے سورج غروب نہ ہوا ہو۔ ایک پارٹی ہے سینہ پیٹنے والی، وہ یہ سورج کے چکر میں پڑتی نہیں ہے، وہ ستارہ دے کے افطار کرتا ہے کہ ہن یقین ہو گیا کہ سورج دوبارہ باہر نہیں آئے گا، اب ستارہ نکل آیا، اب افطار کر لو۔ حدیث کی مخالفت کا ٹھیکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث میں افطاری جلدی کرنے کا حکم ہے اور سحری دیر سے کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں ابھی وہ رات کو 2 بجے روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، سحری ہوگی ہماری۔ یہ حدیث کی مخالفت ہے، سحری تاخیر سے کریں، افطاری میں جلدی کریں۔ خودکشی کرنے والے آدمی کا جنازہ جائز ہے یا نہیں، اور خودکشی کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ خودکشی کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اس کے لیے بڑی شدید وعید ہے۔ لیکن اس کے لیے جو علاقے کے نیک لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، عام عوام اس کا جنازہ پڑھ لے۔ جیسے خودکشی کرنے والے کے جنازے کو لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن عام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ تم اس کا جنازہ پڑھو۔ اسی طرح اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ جو شخص حالت کفر میں مرا ہے، شرک اکبر میں مبتلا ہو کے مرا ہے، اس کے لیے معافی کی دعا نہیں ہو سکتی۔ جب ہم تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا کام چلا لگانا، 4 مہینے کے لیے نکلنا، سہ روزہ کرنا کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو بالکل نیا فرقہ ہو، پہلے تم کہاں تھے؟ فرقہ واقعی نیا ہوتا ہے، فرقہ نیا ہوتا ہے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اصل ہیں، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے۔ جب سے حدیث رسول ہے تب سے اہل الحدیث ہیں، حدیث ماننے والے۔ قرآن جب سے ہے تب سے اہل الحدیث ہیں۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
قرآن بھی حدیث کہا گیا اور فرمان مصطفیٰ کو بھی حدیث کہا گیا. تو جب سے قرآن و حدیث ہیں تب سے اہل الحدیث ہیں. فرقہ تو وہ ہے جس نے، مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اور تبلیغ کا کام شروع کرو. پھر مدینہ حاضری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بھی حکم ہوا کہ جاؤ تبلیغ کا کام شروع کرو. آپ کی ان باتوں سے، آپ کی باتوں سے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی باتوں سے ثابت ہوا کہ مولانا الیاس صاحب سے پہلے اس فرقے کا وجود نہیں تھا. مولانا الیاس نے اس کی بنیاد رکھی، ان کو حکم ہوا، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم رب کے انبیاء کو ہوا کرتا ہے، انبیاء کے بعد کسی اور کو نہیں ہوتا. ہم پہ اعتراض کرنے والوں، ہمیں نیا ثابت تو کرو. ہم نے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امام کو پکڑا؟ آپ کے تو 4800 ائمہ ہیں، ایک نہیں. کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو. آپ کو تو دلائل دکھا بھی دیے جائیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ خرافات. جی بات تو ٹھیک ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. اور ہم کہتے ہیں بزرگی ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے. اس لیے ہم اس وقت سے ہیں جب سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے مبارک سینے پہ مالک کی طرف سے ہوا. رب نے قرآن بھی اتارا اور اس کی تفسیر احادیث مصطفیٰ بھی اتاری. اس کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا. نہیں مانتے تو ایک اور بات بھی کہہ دوں، سب سے پہلے اہل الحدیث پتہ کون تھے؟ اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو ماننے والے کو نا. اور حدیث نام ہے اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ملائکہ نے سجدہ کیا یا نہ کیا؟ جی کیا. اللہ کا حکم حدیث کہلاتا ہے. حدیث کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ نہیں تھے؟ حدیث آئی اور سجدہ کر لیا. وہاں بھی ایک رائے کا امام تھا. آج حدیث دکھاؤ نا جی، حدیث تو ہے پر ہماری رائے کے مطابق ہمارے مذہب کے خلاف ہے. وہاں بھی ایک رائے کا امام تھا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، حدیث تو ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، میری شان مٹی کے پتلے سے زیادہ ہے، میری رائے میں حدیث نہیں مانی جائے گی، رائے چلے گی. وہ رائے کا امام تھا جو ذلیل ہوا، اور فرشتے اہل الحدیث تھے جو اللہ کے پیارے بن گئے. آپ کی مرضی ہے اہل الرائے بن جائیں، آپ کی مرضی ہے اہل الحدیث بن جائیں. آج کل ٹیلی فون یا انٹرنیٹ پہ نکاح کیا جاتا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ آمنے سامنے بیٹھ کے ہی نکاح ہونا چاہیے. آپ نیٹ پہ نکاح کر بھی لیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تبھی ہوگا جب جاؤ گے، اس لیے وہیں جا کے کرنا. ایڈی کالی کیوں پائی جے؟ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور آپ کی آواز وہ پہچانتے ہیں، ان کی آواز آپ پہچانتے ہیں، اسپیکر آن ہیں، گواہ موجود ہیں، نکاح خواہ موجود ہے، تمام شرائط پوری ہیں، اور کسی مجبوری میں کرایا جائے تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں. ہمارے ٹوائلٹ کے اندر ہی واش بیسن لگا ہوا ہے، کیا وہاں پر وضو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. رمضان کے مہینے میں رات کو 2 بجے سحری کر کے سو جائیں تو کیا سحری ہو سکتی ہے یا سحری کے وقت سحری کی جائے؟ جو رات کو 2 بجے سحری کر کے سوئے گا وہ 4 بجے نماز پہ اٹھے گا، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی اسے سحری کرنے کا فائدہ ہوگا؟ میرا جملہ اللہ کے لیے اپنے دل میں اتارنا. بے نماز روزے دار بھوکا اور پیاسا رہنے والا انسان ہے، اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں. رمضان کے مہینے میں نمازوں کے ساتھ اکثر برا سلوک کیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں جنہوں نے ڈیوٹیاں نہیں کرنی وہ ایسے سوتے ہیں سحری کھا کے کہ ظہر بھی نصیب
اور جنہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے وہ ڈیوٹی سے آ کے عصر سے پہلے ایسے سوتے ہیں کہ انہیں افطاری نصیب نہیں ہوتی کہ جی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں انہیں نہ اٹھانا. یہ رات کو 8 بجے اٹھ کے افطاری بھی کر لیں گے، روٹی بھی کھا لیں گے. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. نماز اور نمازی کے اوپر روزے دار، نماز فرض ہے اور نمازی کے لیے روزے کا حکم ہے. جو روزہ رکھے نماز نہ پڑھے، پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے، مکھن نہیں نکلے گا. مکھن دودھ میں مدانی ڈالو گے تب نکلے گا. بیکار ہے اس کا روزہ جس نے نماز چھوڑ دی، فضول ہے اس کا حج و عمرہ جس نے نماز چھوڑ دی. توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز، اور نماز کے بعد پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. سحری کو سنت کے مطابق کیجئے، اور سنت یہی ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے. کتنی رقم پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم ہو، سال گزر جائے، یا سونا اور رقم ملا کر اس نصاب کو پہنچتا ہے آپ کے پاس اور سال سے پڑا ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا. بھول کے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے کھلایا ہے. اگر بھول کے کھا لیا، کسی کو یاد ہی نہیں میں روزے دار ہوں، وہ کچن میں آیا اور افطاری بن رہی تھی، انہیں پکوڑا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور بھول گیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس بھول سے اللہ نے امت محمدیہ کو معاف کیا ہوا ہے. طاقت کا ٹیکہ لگوانے سے، ایسے انجیکشن جو غذائی ہوں جس کے لگانے سے انسان کو پھر خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ٹیکے لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق کس وجہ سے دی جا سکتی ہے؟ بھائی نکاح کے مسئلے پوچھو، کیوں طلاق تک پہنچ گیا؟ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو ایڈوانس پوچھ کے کیوں رکھتے ہو کہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق. اگر کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمان کا گھر ٹوٹے، مسلمان کا گھر برباد ہو، اللہ نہ کرے کسی کی باپ کو، کسی کے بیٹی کو طلاق ہو، کوئی بچے اپنے باپ سے محروم ہوں، کوئی بچے اپنی ماں سے محروم ہو، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت آئے. اور اگر اللہ نہ کرے مجبوری میں آئے تو کبھی غصے کی حالت میں طلاق نہ دیں. غصے میں انسان کا میٹر پھرا ہوا ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. اسی لیے ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا مجھے کوئی نصیحت کرے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. انہوں نے پھر کہا مجھے نصیحت کرے، آپ نے کہا غصہ نہ کر. انہوں نے پھر نصیحت کے لیے سوال کیا، آپ نے کہا غصہ نہ کر. کبھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو یاد کر لیجئے دونوں فریقوں کو چاہیے، بیوی کے اوپر لازم زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو بند کرے. اور اگر عورت زبان پہ کنٹرول کر لے، خامد 220 سے ڈائریکٹ 110 پہ آ جاتا ہے. وہ 220 سے 440 پہ تب جائے گا جب وہ آگے سے دے طلاق کر فارغ ہیں بندے دا پتر تے بھیج گا مینوں ماں دے کر، وہ پھر وہ گیا معاملہ ختم. غصے کی حالت میں کبھی طلاق نہ دے، کیونکہ غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں طلاق دیں. ایسے عورت فارغ ہوئی ہے، پاک ہوئی ہے، آپ سوچ لیں، سوچ بچار کر لیں، گزارا نہیں ہو سک رہا، مجبوری کی حالت کو پہنچ گئے تو غصے سے نکل کر پھر اس کو ایک طلاق دیں تاکہ آپ کے پاس چانس باقی ہو. ایک مجلس میں 3 طلاق دینا بدعت ہے، بدعی طلاق ہے، یہ درست نہیں ہے. کن وجوہات پر طلاق دی جا سکتی ہے؟ عورت بے دین ہے، عورت مشرکہ ہے، عورت بدعقیدہ ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو شرک سے توبہ کروائیں، اس کو کفر سے توبہ کروائیں، بدعات سے توبہ کروائیں. اور اگر وہ حالت شرک پہ باقی رہتی ہے تو مشرکہ مومن کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. ہمارے ہاں تو نہ شادی کے وقت یہ کلیہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا موحد ہے اور لڑکی کون ہے، لڑکی موحدہ ہے، لڑکا کون ہے. ذات پات، برادری، پیسہ، خوبصورتی، حسن، مال، دولت، ملک، نسل، اس کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں. کوئی مومنہ کسی مشرک سے نکاح نہ کرے. جس طرح ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح لڑکی کی اجازت کے بغیر ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. نکاح سے پہلے جب رشتہ آئے بچی سے سوال کیجئے فلاں رشتہ ہے، تجھے منظور ہے؟ وہ خاموشی اختیار کر لے تو منظور ہے.
یہ نہیں کہ آپ بچی کو گھاس بھی نہ ڈالیں، غریب سے پوچھے بھی نہ، اور باہر سے اس کا رشتہ ڈن کر دیں، اور اس کو صرف نکاح کے وقت مامے کو بھیج دیں کہ وہ زبردستی انگوٹھا لگوا کے لے آئے۔ یہ بچی کے ساتھ ظلم ہے۔ لڑکی اگر راضی نہ ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ توحید کی بنیاد پہ نکاح کیجیے، اور اگر بیوی مشرکہ ہے اس سے جان چھڑا لیجیے، وہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، آپ نے سمجھا باز نہیں آ رہی تو آپ اس سے فراغت کر لیجیے۔ کنڈے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بدعات ہیں جو اسلام کے اندر اسلام کے نام پہ داخل کر دی گئی ہیں۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور سحری کا ٹائم گزر گیا تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ کی رات کو نیت ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، نیت تھی، کیونکہ فرض روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ جو میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں وہ الفاظ ادا کریں، نہیں، آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور سحری کی وقت آنکھ نہیں کھلی تو کوئی حرج نہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو وجود دیا گیا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور اس میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ فرش تھا، نہ عرش، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا، اور اللہ اس وقت اپنے حبیب کو سامنے کھڑے کر کہہ رہا تھا مجھے قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے۔ اس وقت تو نہ آدم تھے، نہ ہوا تھی، نہ عبداللہ تھے، اور نہ آمنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا۔ اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب۔ اللہ اپنی ذات میں اللہ زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو۔ تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ من گھڑت عقیدے ہیں صوفیاء کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے اللہ کے علم نبی ہونا، رسول اللہ کا اللہ کے علم نبی ہونا، تو اللہ کے علم میں تو آپ کی نبوت تھی ہی تھی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ایک ہے آپ کو وجود بخش دینا، آپ کو پیدا کرنا، تو آپ پیدا ہوئے آمنہ کے گھر، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تھا آپ کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑے کر کہا انک لمن المرسلین۔ یہ قرآن و حدیث کی دعوت کے خلاف ہے۔ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب درے لگے اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہی مولویوں نے کہا تھا کہ آپ کا خون نکل گیا، آپ کی تو وضو ٹوٹ گئی۔ تو امام احمد نے کہا تھا جب عمر زخمی ہوئے تھے اور خون ان کا نکلا تھا، انہوں نے اس حال میں نماز پوری کی تھی یا نہیں؟ اگر ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی۔
شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں زندگی موت رزق کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، شب قدر پر عبادت کرنے سے مغفرت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ شب قدر کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ تمام کی تمام صحیح نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ دیتا ہے، فرشتہ اس کا رزق، اس کا سعید و شقی ہونا، یہ تو فیصلے پہلے ہو گئے۔ یہ شب قدر میں نئے سرے سے دوبارہ فیصلے ہوتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ اسلامک کریڈٹ کارڈ جو یہاں کے بینک فراہم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کوئی بھی کسی بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ آپ یوز کریں اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹ میں، لیکن بینک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کارڈ کے ذریعے 1000 ریال 2000 ریال 10,000 ریال جو بھی اس کی حد ہے وہ یوز کر لیں اور فلاں ڈیٹ تک وہ بینک میں لوٹا دیں تو ٹھیک، فلاں ڈیٹ تک نہیں پہنچے تو اس پہ اب پرسنٹیج لگنی شروع ہو جائے گی، تو یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ وہ کسی بھی بینک کا ہو، اگر وہ آپ کو وہ پیسہ خاص وقت تک لوٹانے کی صورت میں معافی دیتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ پہ پینلٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ 10,000 11,000 12,000 ہو جاتا ہے، تو اسی کا نام تو سود ہے۔ اس کو اسلامک کہیں یا کچھ اور کہیں۔ کسی کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انڈیا میں ہم کچھ ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کا جو تہوار آتا ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں اور پھل وغیرہ چڑھاتے ہیں، کیا وہ کھائے جا سکتے ہیں؟ کفار کی عیدوں میں شرکت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کافروں کی عیدوں میں شرکت کرنا، بسنت میں شرکت کرنا، ہولی میں شرکت کرنا، دیوالی میں شرکت کرنا، کرسمس میں شرکت کرنا اور اس پر جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو کھانے بانٹے جاتے ہیں وہ کھانا، یہ تمام چیزیں اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ قرض لینا کیسا ہے جبکہ لیا جائے واپس نہ کرنے کی نیت سے؟ اللہ ہدایت دے بھائی، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں، جس کو شوق ہے اپنی نیکی قیامت کے دن بٹوانے کا تو وہ قرض لے، نہ دینے کی شوق سے کوئی حرج نہیں، لے لے۔ وہ اتنا باہمت ہے کہ قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں تقسیم کروانا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان، تو وہ لوگوں سے قرض لے لے۔ یاد کر لیجئے، قرض ایک ایسا عمل ہے کہ یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ آپ سے سوال کیا گیا شہید کے بارے میں، آپ نے کہا اس کے سارے گناہ معاف سوائے قرضے کے، شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے آپ پیچھے ہٹ گئے جس کے ذمہ قرض باقی تھا۔ تو یہ قرضہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس کا مال دبایا ہے قیامت کے دن وہ پکڑے گا، اللہ کہے گا دے بدلہ، بندہ کہے گا کہاں سے دوں، اب تو پیسہ نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا ٹھیک ہے، نماز تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ثواب اس کو دے دے۔ لوگوں کی نیکیاں یوں بٹ جائیں گی، بعض بدنصیب ایسے ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوالی کھڑے ہوں گے۔ مالک فرمائے گا ان کو بھی دے بدلہ، کہے گا اللہ ان کو کہاں سے دوں؟ تو جواب ملے گا گناہ انہوں نے کیے وہ تیرے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ کیا وتر 2 پڑھ سکتے ہیں؟ وتر، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کتنے ہیں؟ ایک، وتر ایک ہے۔ 3 پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ 3 پڑھنے ہوں تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ 3 اکٹھے پڑھنے ہیں تو پہلا تشہد جو مغرب میں بیٹھتے ہیں وہ وتر میں نہیں بیٹھا جائے گا، ایک ہی تشہد سے وتر پڑھا جائے گا۔ ظہر کی سنت اگر 4 پڑھی جائیں تو دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی۔ 4 رکعتیں جب اکٹھی پڑھی جائیں گی تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، آخری 2 میں صرف فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائی جائے گی، واللہ اعلم۔
کیا مجبوری سے جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں عزت کا ڈر ہو؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچ بولیے، اللہ اس سچ میں برکت دے گا اور آپ کی عزت کو بچائے گا۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک موقع ہے کہ آپ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اسے کہہ دیں جی آپ کی وہ بڑی تعریف کر رہا تھا، اور دو بھائیوں کا دل ملا دیں تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن جھوٹ بولنا، دکان پہ جھوٹ بولنا، گھر میں جھوٹ بولنا، بیوی بچوں سے جھوٹ بولنا، دوستوں سے جھوٹ بولنا، حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، گناہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ میں کمپنی کا سامان لاتا ہوں، وہ میرے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، وہ میرے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کمپنی میں ملازم ہے اور کمپنی والے، اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے، وہ سیل مین ہے، وہ پرچیزنگ کے لیے جاتا ہے، کچھ سامان خرید کے لاتا ہے، اور دکاندار اس لیے اس کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کہ یہ کل کو بھی میرے پاس آئے گا، تو آپ کی تو ڈیوٹی ہی یہ ہے، آپ کا تو کام ہی یہ ہے، لہذا جو ڈسکاؤنٹ ملے وہ آپ نے کمپنی کو دینا ہے۔ ہاں، کمپنی کا آنر اگر آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے یہ تم رکھ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علم میں لائے بغیر باروں بار لاؤ اور بناؤ تو وہ غلط ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دکاندار اس سے، جو کمپنی کے لوگ سامان لینے جاتے ہیں، وہ چیز 200 کی لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا تو 250 کا بل دے دے، 250 کا فاتورہ دے دے۔ لینے والا بھی حرام کر رہا ہے اور فاتورہ دینے والا بھی حرام کر رہا ہے۔ نماز دل میں پڑھ سکتے ہیں یا ہونٹ اور زبان ہلنا لازمی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے زبان کا ہلنا، ہونٹوں کا ہلنا لازمی ہے، آواز اونچی نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں نے اب اس سے بات نہیں کرنی اور پھر اس سے بات کر لے، کسی ناراضگی پر مسلمان بھائی سے بول چال چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کسی ناراضگی پر مسلمان بھائی سے بول چال چھوڑنا اور پھر گناہ پہ قسم کھانا بالعولا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر تو ہے کہ دین کی بنیاد، ایک بندے کو آپ نے سمجھایا، وہ اسلام کا مذاق اڑانے لگ گیا، وہ قرآن کا مذاق اڑانے لگ گیا، وہ کفر تک پہنچ گیا، وہ دین پہ باتیں کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، آپ اس سے اپنا معاملہ ختم کر لیں۔ جو دین کی بات نہیں سیکھنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا، مذاق اڑاتا ہے، دین کی بنیاد پہ ناراضگی ہو، اللہ کے لیے ناراضگی ہو اور آپ بول چال بند کریں کفر اور اسلام کی بنیاد پہ، وہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن آپ اس کے گھر کے بیل دی اور اس نے دروازہ نہیں کھولا اور آپ کے گھر ہے بھی سی نے جان بوجھ کے نہیں کھولیا، میں وہ دانے لے کے کھاتا ہوں، اس سے آئندہ میں بھی نہیں اسے بولوں گا، تو شیطان کو راضی کر رہے ہیں آپ۔ اور اگر آپ نے قسم کھا لی اور دوبارہ وہ کام کیا تو قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ مزید نکلنے سے اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا ذکر کو بھی دھونا چاہیے؟ منی وہ پانی جو شہوت سے نکلتا ہے اس پہ غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر منی نہیں نکلتی بلکہ مزید نکلی ہے تو عضو تناسل کو دھو لے اور اس کپڑے پہ جہاں لگا ہے اس کو چھینٹے مار لے، صاف کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ امام کے پیچھے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی امام بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتحیات بھی پوری دعا نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ کسی امام کے پیچھے مجبوراً آپ پھنس گئے ہیں تو ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھ لیں، اور اگر آپ ایک جانتے ہیں کہ امام کی روٹین ہی یہ ہے تو اس کی بجائے کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جہاں سکون سے پڑھی جائے، کیونکہ رکن ہے سکون نماز میں، اطمینان یہ رکن ہے، اطمینان نہیں تو نماز نہیں۔ نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے، جلدی جلدی میرے سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، ایک الفاظ کو 2 بار 3 بار دہرانا پڑتا ہے۔ یہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور جو آپ نے آیت پڑھی ہے اسے ایک ہی دفعہ پڑھیں، وہی کافی ہے۔ دین اسلام کے کسی کام میں اجرت لینا جائز ہے؟
ایک ہے دین اسلام کی خدمت پہ کوئی آپ کی کو اجرت دے، کوئی مدد کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اسے انسان کاروبار بنا لے اور ڈیلنگ کرے اور باقاعدہ لین دین ہو اور اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوں، یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام کی خدمت پہ اگر کوئی اجرت دیتا ہے، یہ پاکیزہ ترین رزق ہے، یہ پاکیزہ ترین رزق ہے، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ اس پہ وہ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے، تقریر کر کے آئے، وہ جو گاؤں والوں نے ان کے ساتھ جو ڈن کیا تھا کہ آپ کو اتنا دیں گے، وہ بیچارے جمع نہیں کر سکے، تو آتے ہوئے اس مسجد کا سپیکر اٹھا کے لے آئے، ایمپلیفائر اٹھا کے لے آئے۔ انہوں نے مولوی صاحب اذان تو گئے، کہنا میں کیا سی، میرے پیسے پورے نہیں کیتے تھے، پیسے دے جو ایمپلیفائر لے جاؤ۔ تو یہ اللہ سے کیا لے گا پھر؟ اس تبلیغ کا اصل کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے۔ تو اس پہ بارگیننگ اور اس پہ لڑائی جھگڑے اور اس پہ یہ چیزیں، یہ پھر آپ نے دین کو کاروبار سمجھ لیا، پھر اللہ کے ہاں آپ کے لیے شاید کچھ نہ ہو۔ کوئی خود اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دے تو کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام، ایک صحابی نے دم کیا کسی شخص کو، اللہ نے شفا دے دی، اس نے آپ کو 2 بکریاں دے دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ نے کہا جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ کچھ اور پڑھا؟ کہا نہیں، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ کہا یہ تیرے لیے حلال ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنا جائز ہے؟ وضو میں گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سر کا مسح اور کان اس کے ساتھ ہیں، اس کا مسح ہوگا، لیکن گردن کا مسح الٹے ہاتھوں سے تو تلوار مارتے ہیں نا گردن پہ، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ٹی شرٹ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ کندھے جس کے کھلے ہوں، ننگے ہوں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹی شرٹ میں کندھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ آپ ٹی شرٹ پہ تصویریں نہ ہو۔ آج کل ٹی شرٹیں اکثر ایسی آئی بھی ہیں جس پہ کوئی جانور کی تصویر ہے، تو کہیں پہ کسی اداکار کی تصویر ہے، کہیں پہ کسی جاندار چیز کی تصویر آپ کی ٹی شرٹ پہ، آپ کی قمیض پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ توحید ایک ایسا عمل ہے، توحید ایک ایسی نیکی ہے، شرک سے دور ہونا اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی بھی محبت ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پیارے نبی پہ درود و سلام پڑھنا ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ انسان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں فوجی لوگ مسجد میں جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو پہن کر حمام میں جاتے ہیں۔ اگر جوتا نیچے سے پلین ہے، جوتا نیچے سے پلین ہے تو اس جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ آپ نے کہا ہاں، آپ جوتے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جوتا نیچے سے پلین ہے، اگر وہ گندگی پہ گیا بھی ہے تو دوبارہ جب وہ مٹی پہ آئے گا تو صاف ہو جائے گا، لیکن اگر جوتے میں سوراخ ہے، جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر گندگی کچرا پھنس جاتا ہے تو پھر جوتے کو دیکھ لینا چاہیے۔ صاف ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، صاف نہ ہو تو اس کو صاف کرنا چاہیے۔ کیا محرم میں اور رمضان میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شادی سال کے سارے دنوں میں جب چاہے کر سکتے ہیں۔ محرم کے اندر شادی کا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی وجہ سے۔ سیدنا حسین، آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے جسم کے انگ انگ کے اندر بھری ہوئی ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، حسین کے بابا علی کی محبت نہیں، علی کے سسر محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، علی تو اس سے مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا۔ ہمیں علی سے محبت ہے، حسن حسین سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے، لیکن شریعت نے یہ پیمانہ نہیں دیا، شریعت نے یہ پیمانہ نہیں دیا کہ اگر کسی دن کسی کی شہادت ہوئی ہے تو اس دن ساری زندگی قیامت تک غم منایا جائے گا۔ غم تو 3 دن کے لیے ہے، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ اور اگر اس طرح انسانوں کی شہادت پہ غم میں سارا کام روکا جاتا تو سب سے پہلے سیدنا حمزہ کی
شہادت پہ، وہ دن اللہ کے نبی اعلان کر دیتے کہ فلاں دن حمزہ شہید ہوئے، اب کسی کی شادی اس دن نہیں ہو سکتی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنائی بھی باتیں ہیں کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، رمضان میں شادی، رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن پھر رمضان میں آپ شادی کرو گے تو سحری کھا کے گھر سے نکل جایا کرو اور افطاری کے ٹائم پہ گھر آ جایا کرو، وگرنہ ہر روزے کا آپ کو بل ہی پڑتا رہے گا۔ پیشاب کر کے جب میں فارغ ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں یا نماز کی حالت میں تو پیشاب کا قطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہو کہ اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو وہ انڈر ویئر یوز کرے، کوئی کپڑا اس پر باندھ لے، اور جب نماز کے لیے آئے اس کپڑے کو دھو کے پاک کر کے طہارت کر کے پھر باندھ لیں۔ باوجہ بیماری اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔